الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ سبحانہ وتعالی یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ رمضان سیریز کا یہ 14واں درس ہے اور آج کے درس کا عنوان ہے الصوم جنہ، کہ روزہ ڈھال ہے۔ روزہ ڈھال ہے، کس چیز سے ڈھال ہے؟ الصوم جنۃ من النار، کہ روزہ جہنم سے بچنے کے لیے ڈھال ہے۔ فرمان باری تعالی ہے، اے ایمان والو، تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے ہیں، جس طرح تم سے پچھلی امتوں کے اوپر فرض تھے، تاکہ تم تقوی حاصل کر لو، نیک بن جاؤ، پرہیزگار ہو جاؤ، اللہ سے ڈرنے والے ہو جاؤ، خوب نیکیاں کرو اور گناہوں سے بچاؤ اپنے آپ کو۔ رمضان کے روزے فرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان کے پاس تقوی آ جائے، اللہ کا ڈر ہو، اللہ کا خوف ہو، خشیت الہی ہو، انسان نیکیاں کرنے لگے اور گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لے، اللہ سے توبہ استغفار کر کے رجوع کر کے اپنی اصلاح کر لے۔ سورہ حشر آیت نمبر 18 فرمان باری تعالی ہے، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اے ایمان والو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، تقوی کو حاصل کرو، اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ۔ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اور تم میں سے ہر شخص اپنا محاسبہ کرے، اپنا جائزہ لے کہ کل کے لیے، آئندہ جو ایک زندگی ہے، قیامت کی زندگی، حساب کتاب ہے، پھر جنت و جہنم میں، یہ جو آخرت ہے، اپنے کل کے لیے، اپنے قیامت والے دن کے لیے اس نے کیا سامان آگے بھیجا ہے۔ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اس نے اپنے کل کے لیے آگے کیا تیاری کی ہے، کیا نیکیاں آگے بھیجی ہیں، کیا سامان آگے تیار کر کے بھیجا ہے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرو، ان اللہ خبیر بما تعملون، یقیناً بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے تمام اعمال سے باخبر ہے، وہ رب جانتا ہے جو اعمال تم کرتے ہو۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 19 اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، ومن اراد الآخرۃ وسعى لها سعیها وهو مؤمن فاولئک کان سعیهم مشکورا، کہ جو شخص بھی آخرت کا ارادہ کر لیتا ہے، اپنی آخرت کی فکر میں لگ جاتا ہے، تندہی کے ساتھ اپنی آخرت کی اصلاح کے لیے، اپنی آخرت کی بہتری کے لیے، آخرت کی کامیابی کے لیے سوچ رکھتا ہے اور اس کے لیے محنت شروع کر دیتا ہے۔ ومن اراد الآخرۃ وسعى لها سعیها، جو شخص بھی یہ سوچ رکھتا ہے کہ مجھے اپنی کل کے لیے تیاری کرنی ہے، اپنی آخرت کی آج فکر کرنی ہے، وسعى لها سعیها، اور وہ جد و جہد کرتا ہے، محنت کرتا ہے، خوب کوششیں کرتا ہے اس آخرت کے لیے، تیاری کے لیے، یعنی خوب کثرت سے نیک اعمال کرتا ہے، گناہوں سے بچتا ہے۔ وَهُوَ مُؤْمِن، اور شرط یہ ہے کہ اس کا ایمان صحیح ہے، اس کا عقیدہ صحیح ہے، شرک نہیں کرتا، بدعت خرافات نہیں کرتا، نیت خالص اللہ کی رضا کے لیے ہے۔ وَهُوَ مُؤْمِن، وہ ایمان والا ہے۔ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُم مَشْكُورًا، تو یہی وہ لوگ ہیں، بس یہی وہ سعادت مند لوگ ہیں جن کی کوششیں اللہ تعالیٰ کے پاس مقبول ہیں، جن کی نیکیوں کی اللہ پاک قدر فرماتا ہے، ان کے نیک اعمال کو قبول فرماتا ہے، اجر و ثواب سے نوازتا ہے، اپنی رحمت سے ان کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے اور انہیں اجر و ثواب سے نوازتے ہوئے اپنی جنتوں میں داخل کرے گا۔ تو ان کی کوششیں اللہ تعالیٰ کے پاس مقبول ہیں، ان کی نیکیاں قبول ہو جاتی ہیں۔ تو یہ رمضان کے روزے ہمیں اللہ تعالیٰ نے دیے، رمضان کا مہینہ عطا کیا تاکہ ہم اپنے نفس کی اصلاح کریں اور ہم تقوی حاصل کریں، جہنم سے اپنے آپ کو بچائیں، جہنم سے اپنے آپ کو بچائیں۔ تو ہم کس طرح آج کوشش کریں کہ دنیا کے اندر موقع موجود ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے یہ عظیم نعمت، نعمت کبریٰ، نعمت عظمیٰ ہمیں پھر حاصل ہونے جا رہی ہے۔ ہم رمضان کا مہینہ حاصل کر رہے ہیں اللہ پاک کی رحمت سے 2-3 دن میں انشاءاللہ۔ تو ہم کس طرح اس رمضان کے مہینے میں اپنے اعمال کی، اپنی سوچ کی، اپنی تمام چیزوں کی اصلاح کر کے ہم نیک بن جائیں، متقی بن جائیں اور جہنم سے بچ جائیں، جہنم سے بچ جائیں۔ اس کے لیے ہمیں اپنے روزوں کی حفاظت کرنی ہوگی۔ تو یہی آج کے درس کا موضوع ہے کہ الصوم جنہ، کہ روزہ ڈھال ہے۔ یہ حدیث شریف کے الفاظ ہیں، جامع ترمذی کے اندر یہ الفاظ موجود ہیں، الصوم جنہ، کہ روزہ ڈھال ہے،
بخاری مسلم کے اندر یہ الفاظ ہیں الصیام جنہ، کہ روزے ڈھال ہیں، الصیام جنہ۔ ابن ماجہ کی روایت ہے ان عثمان بن ابی العاص رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الصیام جنۃ من النار کجنۃ احدکم من القتال، وفی روایت اخری الصوم جنۃ یستجن بہ العبد من النار۔ یہ دو روایتیں ہیں، پہلی روایت ابن ماجہ کے اندر ہے اور دوسری روایت معجم الکبیر طبرانی کی، امام طبرانی رحمہ اللہ نے اپنے معجم کے اندر روایت کو نقل کیا ہے۔ دونوں احادیث اس کا مفہوم یہ ہے، پہلی حدیث الصیام جنۃ من النار کجنۃ احدکم من القتال، کہ روزہ ڈھال ہے آگ سے بچنے کے لیے، جہنم سے بچنے کے لیے، کہ جس طرح تم میں سے کوئی شخص قتال کے لیے، دشمن کے حملے سے بچنے کے لیے ایک ڈھال استعمال کرتا ہے۔ ڈھال کسے کہتے ہیں؟ جب جنگ ہوتی ہے تو میدان جنگ میں دشمن کے ساتھ جب سامنا ہوتا ہے، دشمن کے حملے کو جب وہ تلوار سے حملہ کرتا ہے یا تیر آتے ہیں، نیزے آتے ہیں، تو تیر تلوار نیزوں کے حملوں سے بچنے کے لیے ایک ڈھال ہوتی ہے، ایک گول لوہے کی بنی ہوئی موٹی، جو موٹی ہوتی ہے کافی اور مضبوط ہوتی ہے۔ تو لڑنے والا جو ہے سپاہی، وہ اس ڈھال کو اپنے ہاتھ میں رکھتا ہے، ایک ہاتھ میں ڈھال ہوتی ہے اور دوسرے ہاتھ میں تلوار ہوتی ہے۔ تلوار سے وہ دشمن کے اوپر حملہ کرتا ہے اور ڈھال سے دشمن کے حملے کو روکتا ہے۔ جب تلوار اس کی طرف آتی ہے، ڈھال کو آگے کر دیتا ہے۔ لوہے کی گول بنی ہوئی ہوتی ہے اور مضبوط ہوتی ہے، ایک گول پلیٹ جیسی، تھال جیسی ہوتی ہے، جسے ڈھال کہتے ہیں، جس کے ذریعے بچا جاتا ہے۔ تو جب تلوار کا حملہ ہوتا ہے، وہ ایک ہاتھ میں ڈھال لے، اسے آگے کر دیتا ہے تو تلوار کے حملے سے اپنے آپ کو بچاتا ہے۔ دشمن اس کی طرف تیر پھینکتا ہے، ڈھال کو آگے کرتا ہے، تیر اس کو نہیں لگتا، ڈھال کو لگتا ہے، زمین پہ گر جاتا ہے۔ کوئی دشمن اس کے اوپر نیزے سے وار کرتا ہے تو اس وار کو بھی وہ ڈھال سے بچاتا ہے۔ تو یہ جنگ کے اندر بہت کام آتی ہے، لڑنے والے سپاہی کے لیے، مجاہد کے لیے، قتال کرنے والے کے لیے، کہ دشمن کے حملے سے اپنے آپ کو ڈھال کے ذریعے بچا لیتا ہے۔ تو حدیث کے اندر یہ الفاظ ہیں الصیام جنۃ من النار کجنۃ احدکم من القتال، کہ روزہ جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے ڈھال ہے، بالکل اسی طرح جس طرح تم میں سے کوئی شخص جنگ کے میدان میں قتال کے دوران دشمن کے حملے سے، قتل ہونے سے بچنے کے لیے ڈھال استعمال کرتا ہے اور ڈھال کے ذریعے اپنے آپ کو بچا لیتا ہے۔ تو یہ روزہ بھی تمہیں جہنم سے بچا سکتا ہے۔ دوسری روایت جو معجم الکبیر طبرانی کی ہے، اس کے اندر یہ الفاظ ہے الصوم جنۃ یستجن بہ العبد من النار، کہ روزہ ڈھال ہے جس کے ذریعے سے بندہ مومن جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو بچا سکتا ہے۔ مسند احمد کے اندر ایک حدیث ہے، ان نبی حریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الصیام جنۃ وحصن حصین من النار، کہ روزہ ڈھال ہے اور جہنم سے بچنے کے لیے ایک حفاظتی قلعہ ہے، ایک حفاظتی قلعہ ہے۔ جس طرح جب دشمن حملہ کرتا ہے تو بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ دشمن کے حملے سے بچنے کے لیے فوجیں قلعے کے اندر آ جاتی ہیں، قلعے کا دروازہ بند کر دیتی ہیں۔ اب دشمن حملہ کرتا رہے گا، تلواریں، نیزے، تیر، پتھر آتے رہیں گے، لیکن جو شخص قلعے کے اندر موجود ہے، قلعے کا دروازہ بند ہے، وہ دشمن کے حملوں سے بچ جاتا ہے۔ تو ارشاد فرمایا کہ روزہ اسی طریقے سے ڈھال ہے اور جہنم سے بچنے کے لیے ایک مضبوط قلعہ ہے، ایک مضبوط قلعہ ہے جس کے ذریعے سے جہنم سے بچ سکتے ہو۔ اب یہاں ایک سوال ہے کہ روزہ تو معاشرے کے اندر سب لوگ رکھ لیتے ہیں الا ماشاء اللہ، بعض ایسے بد نصیب ہیں جو محروم بیچارے روزہ نہیں رکھتے۔ بہرحال معاشرے کی اکثریت روزہ رکھتی ہے، لیکن اب یہاں ایک نکتہ ہے سوچنے کے لیے، اپنی اصلاح کے لیے، کہ ڈھال جو ہے وہ دشمن کے حملے سے انسان کو بچاتی ہے، لیکن اگر وہ ڈھال کمزور ہو، ایک انسان لڑنے کے لیے میدان میں اترا، سامنے طاقتور دشمن موجود ہے، دشمن بڑا تجربے کار ہے، حملے کر رہا ہے، قتال کا ماہر ہے، جنگ کرنے کا ماہر ہے، وہ تلوار سے بھی حملے کر رہا ہے، نیزے بھی آ رہے ہیں، تیر بھی آ رہے ہیں۔ اب جس شخص کے پاس ان حملوں سے بچنے کے لیے اس نے ڈھال کو اپنے ہاتھ میں رکھا ہوا ہے، لیکن اس کی ڈھال اگر کمزور ہے، مضبوط نہیں ہے، یا اس کی ڈھال کے اندر سوراخ ہے، اس کی ڈھال ٹوٹی ہوئی ہے، یا کمزور ہے یا ٹوٹی ہوئی ہے، اس کے اندر سوراخ ہیں، تو کیا ہوگا؟ کمزور ڈھال ہوگی، دشمن تیزی سے حملہ کرے گا، طاقتور حملہ ہوگا تلوار کا، کمزور ڈھال خود ہی ٹوٹ جائے گی اور تلوار اس کا کام تمام کر دے گی۔
تو وہ ڈھال اسے کوئی فائدہ نہیں دے گی اور دشمن کے حملے سے بچ نہیں سکے گا، وہ قتل کر دیا جائے گا۔ اسی طریقے سے جب تیر آئیں گے تو اگر ڈھال کے اندر سوراخ ہیں تو وہ تیر سوراخ کے ذریعے سے جا کے اس شخص کو لگ جائیں گے اور وہ شخص ہلاک ہو جائے گا۔ نیزے آئیں گے، نیزے کے وار بھی وہ ڈھال اگر مضبوط نہیں ہے، ٹوٹی ہوئی ہے، کمزور ہے، اسے فائدہ نہیں دے گی، بچا نہیں سکے گی۔ تو یہاں یہ نقطہ سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ دشمن کے حملے سے بچنے کے لیے جو ڈھال کام آتی ہے وہ مضبوط ہونی چاہیے، ٹوٹی بھی نہیں ہونی چاہیے، اس میں سوراخ نہیں ہونے چاہیے، وہ اچھی مضبوط ہو، سوراخ والی نہ ہو اور ٹوٹی ہوئی نہ ہو، تاکہ وہ دشمن کے حملے سے بچا سکے۔ یہی مثال ہے، اگر ایک انسان روزے تو رکھ لیتا ہے لیکن روزہ رکھنے کے بعد بھی جو اس کو ڈھال ملی ہوئی ہے وہ انتہائی کمزور ہے، اس کی ڈھال انتہائی کمزور ہے یا ٹوٹی ہوئی ہے، مکمل ہی نہیں ہے، ناقص ہے، ادھوری ہے، یا اس کے اندر چھید ہے، سوراخ ہیں، ہولز بنے ہوئے ہیں، تو کیا ایسا روزہ جو ایسی ڈھال فراہم کرے گا جو مضبوط نہیں ہے، کمزور ہے، ٹوٹی ہوئی ہے یا اس کے اندر سوراخ ہیں، کیا یہ روزے دار کو فائدہ دے گی ڈھال؟ کیا یہ روزے دار کو اللہ کے عذاب سے بچا سکے گی؟ کیا یہ روزے دار کو جہنم سے بچا سکتی ہے یہ ڈھال؟ یہی نقطہ آج ہم نے سوچنا ہے کہ ہم روزہ رکھتے ہیں تو ہمارے پاس جو ڈھال ہمیں ملتی ہے روزہ رکھ کے، اس کی کیفیت کیا ہے، اس کی مضبوطی کیسی ہے، اس ڈھال کی بناوٹ کیسی ہے، وہ کتنی مضبوط بنی ہوئی ہے، کہیں ٹوٹی ہوئی تو نہیں ہے، کہیں سوراخ تو نہیں ہے اس کے اندر۔ اگر وہ مضبوط نہیں نکلی، اگر وہ ناقص ہوئی، اگر وہ ٹوٹی ہوئی اس میں سوراخ ہوئے، پھر یہ ڈھال ہمیں جہنم سے نہیں بچا سکتی، اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتی، پھر روزہ رکھ کر بھی کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ بھوک اور پیاس تو ہو جائے گی، بھوک اور پیاس حاصل ہوگی اور کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا۔ تو کس قدر محرومی کی بات ہے، کس قدر یہ بد نصیبی کی بات ہے، بدبختی ہے کہ ایک انسان بھوکا بھی ہے، پیاسا بھی ہے، لیکن اسے جو اصل مقصد تھا وہ حاصل نہ ہوا، وہ جہنم سے نہ بچ سکا، کیونکہ اس کی ڈھال کمزور تھی، ٹوٹی ہوئی تھی یا سوراخ والی تھی، اسے جہنم سے نہیں بچا سکی۔ اسی لیے ہمیں یہ سمجھنے کی انتہائی ضروری ہے کہ جب ہم روزہ رکھیں تو اچھی طرح روزے کی حفاظت کریں، تاکہ جو ڈھال ہمیں حاصل ہو وہ خوب مضبوط ہو، طاقت والی ہو، ٹوٹی ہوئی نہ ہو، سوراخ نہ ہو، کوئی عیب نہ ہو اس ڈھال کے اندر، وہ ڈھال ہمیں بچا سکے جہنم کی آگ سے، اللہ کے عذاب سے۔ تو یہ کب ممکن ہوگا؟ جب روزہ اچھی طرح رکھیں گے، جب روزے کے اندر خوب کثرت سے نیکیاں کریں گے، اللہ کا ذکر کریں گے، ہر قسم کے گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں گے، تو یہ روزے کی حفاظت ہوگی، تو یہ ڈھال مضبوط ہوگی۔ نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، ان نبی حریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الصیام جنہ، الصیام جنۃ فاذا کان یوم صوم احدکم فلا یرفس یومئذ ولا یسخب وفی روایت اخری فلا یرفس ولا یجہل۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ روزہ، یہ تو ڈھال ہے، اور جب تم میں سے کسی کا روزہ ہو تو اس روزے والے دن وہ روزہ رکھنے کے بعد کوئی فحش کام نہ کرے، کوئی بے حیائی کا کام نہ کرے، کوئی گناہ کا کام نہ کرے، کوئی منکر کام نہ کرے، ولا یسخب، یسخب کہتے ہیں کوئی شور شرابہ نہ کرے، چیخے چلائی نہیں، الجھے نہیں لوگوں سے، لڑائی جھگڑے نہ کرے۔ وفی روایت فلا یرفث ولا یجہل، کہ نہ وہ کوئی بے حیائی کا کام کرے، گناہ کا کام کرے، اور نہ وہ کوئی جہالت والا کام کرے۔ روزے رکھ کر دیکھیں انسان اکثر جو ہے کچھ لوگ زیادہ ان کا مزاج خراب ہو جاتا ہے، جھنجھلاہٹ کا شکار ہوتے ہیں، یا چھوٹی چھوٹی معمولی باتوں پہ غصہ آ جاتا ہے، غصہ آ جاتا ہے اور وہ لوگوں سے الجھتے ہیں، اپنے اخلاق کی حفاظت نہیں کرتے، زبان کی حفاظت نہیں کرتے، لڑائی جھگڑا، شور شرابہ اور الجھنا، تو یہ تمام جتنی چیزیں سب کے سب یہ جاہلانہ امور میں سے ہیں، یہ سب جاہلانہ امور میں سے ہیں۔ روزے دار کے لیے تو لازم ہے کہ اپنی زبان کی حفاظت کرے، زبان سے اچھی گفتگو کرے، اللہ کا ذکر کرے، اور دنیا کی باتیں بھی کرے تو اچھے طریقے سے، اچھے اخلاق کے ساتھ۔ یہ روزہ تو مومن کو اچھے اخلاق والا بناتا ہے، اچھے اخلاق سکھاتا ہے۔ تو روزہ رکھنے کے بعد جس کے اخلاق اگر سنور نہ سکے تو اس کا روزہ یعنی اسے فائدہ نہیں دے گا، اس کی ڈھال کمزور ہے، اس کی ڈھال بیکار ہے۔ لہٰذا ضروری ہے کہ جو انسان روزہ رکھے پھر نہ کوئی بے حیائی کا کام کرے، نہ گناہ کا کام کرے، نہ کسی سے لڑائی جھگڑا کرے، نہ الجھے، نہ شور شرابہ کرے، نہ جہالت والے کام کرے۔
ابن خزیمہ کی ایک روایت ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، لیس الصیام من اکل و شربی انما الصیام من اللغو والرفث فان صابك احد او جہل علیک فلتقل انی صائم انی صائم۔ بڑی عظیم روایت ہے۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں سرتاج رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ روزہ فقط بھوک اور پیاس سے رکنے کا نام نہیں ہے، یعنی کھانے پینے سے رکنے کا نام نہیں ہے۔ روزہ فقط کھانے پینے سے رکنے کا نام نہیں ہے، صرف بھوک پیاس کا نام روزہ نہیں ہے، بلکہ روزہ تو اس چیز کو کہتے ہیں، روزے کی حقیقت یہ کہ انسان انما الصیام من اللغو والرفث، روزہ کہتے ہیں رکنے کو، تو روزہ کس چیز سے رکنا ہے؟ روزے میں اللغوی والرفثی، لغویات سے، فضول چیزوں سے، بیکار چیزوں سے جس کا کوئی فائدہ نہ ہو، ایسی چیزیں نہ جس کا دین کے اندر کوئی فائدہ ہے نہ کوئی دنیا میں فائدہ ہے، یہ لغو کہلاتی ہیں۔ تو لغویات سے بچنا روزے دار کے لیے انتہائی ضروری ہے، فضولیات سے، فضول چیزوں سے جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، بیکار کی چیزوں سے، بیکار کی باتیں، بیکار کے کام، بیکار کی محفلیں، بیکار کی جتنی بھی چیزیں ہیں، سوشل میڈیا کا استعمال، موبائل کا بے جا استعمال جس کا کوئی فائدہ نہ ہو، بلا ضرورت اپنے وقت کو ضائع کرنا، یہ روزے دار کے شان نہیں ہے، اس کے لائق نہیں ہے۔ انما الصیام من اللغو والرفث، کہ روزہ تو رکنے کا نام ہے لغو چیزوں سے، والرفث اور بے حیائی کی چیزوں سے، گناہ کی چیزوں سے، منکرات سے۔ اور آگے ارشاد فرمایا فَإِن صَابَكَ أَحَدٌ أَوْ جَهِلَ عَلَيْكَ، اگر تم میں کسی کا روزہ ہو، کوئی دوسرا شخص اس سے الجھتا ہے، اس سے لڑائی جھگڑا کرتا ہے، کوئی جاہلانہ برتاؤ کرتا ہے، جاہلوں کی طرح پیش آتا ہے، فَلْتَقُلْ، تو روزے دار کو چاہیے کہ اس کو جواب نہ دے، ان سے الجھے نہ، اپنی زبان کی حفاظت کرے، اس سے لڑائی جھگڑا نہ کرے، بلکہ اس سے کہہ دے انی صائم انی صائم، میں تو روزے سے ہوں، میں تو روزے سے ہوں، میں تمہیں جواب نہیں دے سکتا، تم سے لڑائی نہیں کر سکتا۔ ابن ماجہ اور نسائی وغیرہ کے اندر روایت ہے، ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رب صائم لیس له من صیامہ الا الجوع ورب قائم لیس له من قیامہ الا السحر، کہ بہت سارے ایسے روزے رکھنے والے ہیں جن کے روزوں سے انہیں کیا حاصل ہوتا ہے؟ سوائے بھوک اور پیاس کے اور کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا۔ یعنی بہت زیادہ کثرت کے ساتھ ایسے روزے دار ہیں جن کے روزوں سے انہیں صرف بھوک اور پیاس حاصل ہوتی ہے، اجر و ثواب حاصل نہیں ہوتا، وہ ڈھال حاصل نہیں ہوتی جو ڈھال انہیں جہنم سے بچا سکے۔ اور بہت سارے ایسے قیام کرنے والے ہیں، قیام اللیل کرنے والے، تراویح پڑھنے والے، جن کے قیام سے انہیں صرف ایک رات کا جاگنا حاصل ہوتا ہے اور کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا، یعنی کوئی اجر و ثواب نہیں ملتا۔ ان کا قیام ان کے گناہوں کو معاف نہیں کرا پاتا، ان کا قیام انہیں رب کی نعمتوں سے، رب کی مغفرت سے نہیں نواز پاتا۔ تو ایسا قیام بھی بیکار ہے، ایسے روزے بھی بیکار ہیں، جو روزہ رکھ کے اور جو قیام کر کے روزے دار کو کچھ حاصل نہ ہو، بلکہ اصل روزے تو وہ ہیں، اصل قیام تو اس کا ہے جو روزے بھی رکھتا ہے، قیام بھی کرتا ہے، اپنے اعمال کی حفاظت کرتا ہے اور اسے اجر و ثواب ملتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعمال مقبول ہو جاتے ہیں۔ اور یہ کب ہوگا؟ جب اس ڈھال کو مضبوط کرے گا، گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے گا۔ تو روزے دار کے انتہائی ضروری ہے کہ روزہ رکھنے کے بعد وہ اپنے روزے کی حفاظت کرے۔ ہر مومن کے لیے، ہر مسلمان کے لیے انتہائی لازمی امر ہے کہ اپنے روزے کی خوب حفاظت کرے تاکہ روزے کا اجر و ثواب ضائع نہ ہو جائے۔ کیونکہ جو حدیث ہے کہ ایک اور روایت کے اندر در الفاظ مختلف ہے کہ مفہوم یہی ہے، اور یہ ابن خزیمہ کی، ابن حبان کے اندر اور مسند احمد کے اندر بھی روایت موجود ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ رب صائم حظہ من صیامہ الجوع والعطش، کہ بہت سارے روزے دار ایسے ہیں کہ انہیں اپنے روزے سے سوائے بھوک اور پیاس کے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا۔ تو روزے کا اصل مقصد یہی ہے کہ انسان کو تقوی حاصل ہو جائے۔ روزہ دراصل گناہوں سے بچنے کا نام ہے، روزے کی حقیقت یہی ہے کہ روزے کی حقیقت کیا ہے؟ گناہوں سے بچنے کا نام روزہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے روزے کو اصل میں تقوی کے حصول کا ذریعہ بنایا ہے، اور تقوی نام ہے اپنے اوضاع جوارح کی حفاظت کا، شکوک و شبہات سے بچنے کا، خواہشات نفسانی سے بچنے کا، حرام کردہ تمام چیزوں سے بچنے کا۔ جتنی بھی چیزیں اللہ تعالیٰ نے حرام کی ہیں، جو گناہ کی چیزیں، ان تمام چیزوں سے بچنے کا نام روزہ ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، یہ امام ابن ابی شیبہ نے اپنی مصنف کے اندر یہ کچھ جو ہے نا روایات نقل کی ہیں۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، اذا سمت فلیسم سمعک و بصرک و لسانک
کہ اگر تم روزہ رکھتے ہو، اذا سمتا فلیسم سمعک، اگر تم روزہ رکھتے ہو تو تمہیں چاہیے کہ تم اپنے کانوں کو بھی روزہ رکھاؤ، اپنی آنکھوں کو بھی، اپنی زبان کو بھی۔ کیا مفہوم ہے؟ کہ اگر تم نے روزہ رکھا ہے تو تمہیں چاہیے کہ تمہاری کان، تمہاری آنکھیں، تمہاری زبان یہ بھی اس کا حق ادا کریں۔ اذا سمت فلیسم سمعک و بصرک و لسانک عن الکذب والمعصم، اگر تم روزہ رکھتے ہو پھر تمہیں چاہیے کہ تمہارے کان، تمہاری آنکھیں، تمہاری زبان بھی جھوٹ اور برائیوں سے بچے، جھوٹ سے اور برائیوں سے، گناہوں سے، منکرات سے، حرام سے بچاؤ۔ روزہ رکھنے کے بعد اپنے کانوں کو بھی، اپنی نگاہوں کو بھی اور اپنی زبان کو بھی، یعنی اپنے کانوں کی بھی حفاظت کرو، کوئی حرام نہ سنو، گانے نہ سنو، فلمیں اور جو اس طریقے سے ڈرامے، اس طرح کی چیزیں نہ سنو، نہ ان چیزوں کو دیکھو۔ زبان کی حفاظت کرو، آنکھوں کی حفاظت کرو، اپنی تمام اوضاع جوارح کی اچھی طرح حفاظت کرو۔ ودا ازا خادم، اور اپنے خادم سے درگزر کرو، روزہ رکھ کے انہیں کوئی سہولت دو، انہیں نرمی کرو، کسی مشقت کے اندر انہیں نہ ڈالو کہ کوئی روزہ رکھنے کے بعد وہ اس تکلیف کو برداشت نہ کر سکیں۔ ودا عدل خادم، اپنے خادموں کو تکلیف نہ دو، اپنے ماتحت لوگوں کو، تم جن کے اوپر جو ہے نا سرپرست ہو یا تمہارے انڈر کوئی کام کرتا ہے، چاہے وہ تمہارا آفس ہے، تمہاری فیکٹری ہے، تمہاری دکان ہے، جو بھی تمہارے زیر تحت ماتحت لوگ ہیں، انہیں روزے کی حالت میں تکلیف نہ دو بلکہ انہیں آسانی دو، ان درگزر سے کام لو، نرمی سے کام لو، رعایت دو، ڈیوٹی کم کر دو، ڈیوٹی آسان کر دو، اس کا اجر تمہیں اللہ پاک عطا فرمائے گا۔ آگے ارشاد فرمایا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے کہ وَلْيَكُنْ عَلَيْكَ وَقَارٌ وَسَكِینَةٌ یوم صیامک، اور روزے والے دن تمہارے اندر ایک وقار ہونا چاہیے، روزے والے دن گزارو وقار کے ساتھ اور پرسکون رہو، سکون کے ساتھ۔ یہ نہیں کہ ہر وقت ہر لوگوں کو بتاتے پھرو کہ یار روزہ رکھا ہے، کب وقت، اکثر لوگ بار بار ٹائم پوچھتے رہتے ہیں، کیا ٹائم ہو گیا ہے، کتنا وقت باقی ہے۔ تو یہ روزے کے جو ہے نا، یہ ایک جو وقار ہے، جو سکون ہے، اس کے منافی امور میں سے ہے۔ تو روزہ رکھنے کے بعد وَلْيَكُنْ عَلَيْكَ وَقَارٌ وَسَكِینَةٌ، تمہارے پر ایک وقار ہونا چاہیے، ایک سکونت ہونی چاہیے، سکون ہونا چاہیے، پرسکون رہو، اور زبان پہ اللہ کا ذکر جاری رہے۔ وَلَا تَجْعَلْ يَوْمَ فِطْرِكَ وَيَوْمَ صِيَامِكَ سَوَاءً، اور ایسا نہ ہو کہ تمہارا روزہ والا دن، یعنی جس دن تم نے روزہ رکھا ہے، تمہارے روزے والا دن اور بغیر روزے والے دن دونوں ایک جیسے ہوں۔ یہ بڑی عظیم نصیحت ہے کہ ایسا نہ ہو کہ تمہارا روزے والا دن عام دنوں کی طرح ہو، تمہارا رمضان بھی عام دنوں کی طرح ہو، نہیں، بلکہ رمضان کو خاص کرو، اسپیشل بناؤ، اپنے روزے والے دن کو بہت ہی خاص الخاص کرو، اسپیشل بناؤ، یعنی اس دن تم بہت اچھے طریقے سے اللہ کی عبادت کرتے رہو، اپنی اوضاع جوارح کی حفاظت کرتے رہو، اللہ کا ذکر کرتے رہو، اور پورا روزہ مکمل کرو اسی کیفیت میں، گناہوں سے بچتے ہوئے، اپنے روزے کی حفاظت کرتے ہوئے، تمہارے روزے والا دن بغیر عام دن کی طرح نہ ہو۔ اسی طرح امام شعبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، یہ اثر بھی ابن ابی شیبہ نے اپنے مصنف میں نقل کیا ہے، امام ابن شعبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، قال عمر بن فاروق رضی اللہ عنہ، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، لیس الصیام من الطعام والشراب وحدہ ولکنہ من الکذب والباطل واللغو والحلف، کہ روزہ صرف کھانے پینے سے رکنے کا نام نہیں ہے، بلکہ جھوٹ، باطل، لغو چیزیں، بیکار چیزیں، فضولیات اور جھوٹی قسموں سے، جھوٹی باتوں سے، ہر قسم کی جھوٹ سے رکنے کا نام روزہ ہے۔ اور میمون بن مہران رحمہ اللہ فرماتے ہیں، ان احون الصوم ترک طعام والشراب، کہ سب سے معمولی روزہ، سب سے ہلکا روزہ کھانے پینے کو چھوڑ دینا ہے۔ یہ بھی بڑی ایک عظیم نصیحت ہے، بڑا عظیم یہ قول ہے کہ ان احون الصوم ترک الطعام والشراب، کہ لوگ جو روزہ رکھتے ہیں، کھانا پینا چھوڑ دیتے ہیں، یہ تو روزہ سب سے معمولی روزہ ہے، یہ سب سے ہلکا روزہ ہے، اس روزہ رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اصل روزہ تو وہ ہے جو روزہ رکھنے والا روزہ رکھنے کے بعد ہر قسم کے منکرات سے، گناہوں سے، شکوک و شبہات سے بھی اپنے آپ کو بچا لیتا ہے، اور خوب کثرت سے نیکیاں کرتا ہے، گناہوں سے بچاتے ہوئے اپنے روزے کی حفاظت کرتا ہے، تو یہ اصل روزہ ہے، یہ اصل روزہ، اور اس روزے دار کو وہ ڈھال حاصل ہوتی ہے جو خوب مضبوط ہوتی ہے، خوب مضبوط ہوتی ہے، نہ کہیں سے ٹوٹی ہوئی ہے، نہ کہیں سے اس میں لچک ہے، نہ کوئی نقص ہے اس کے اندر، نہ کوئی عیب ہے، نہ سوراخ ہے، بلکہ اچھے طریقے سے وہ ڈھال موجود ہے، اور وہ ڈھال اسے جہنم سے بچا لے گی، اللہ تعالیٰ کی رحمتوں میں داخل کرے گی، اللہ کے عذاب سے وہ بچ جائے گا۔ تو الصوم جنت یستجن بہ العبد من النار، کہ روزہ ڈھال ہے جو بندے کو جہنم کی آگ سے بچا لیتا ہے۔ الصیام جنت من النار کجنت احدکم من القتال، کہ روزہ ڈھال ہے جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے، جس طرح تم میں سے کوئی شخص قتال کے وقت، لڑائی کے وقت ڈھال کو سے اپنے آپ کو بچاتا ہے۔
اسی طریقے سے تم روزہ رکھیں، اپنے روزہ رکھ کر اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ۔ تو اللہ پاک سے دعا کر دو اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں روزوں کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، روزہ رکھ کے ہم خوب نیکیاں کریں، خوب اچھے اعمال کریں، اور ہر قسم کے گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں، فضولیات سے اپنے آپ کو بچائیں، اور ہم اللہ کا ذکر کرتے رہیں، دعائیں کرتے رہیں کثرت سے، ہمارا روزہ اسی طریقے سے مقبول ہو جائے اللہ تعالیٰ کے پاس، اور ہمارا نام اس فہرست میں شامل ہو جائے جو اللہ پاک کی رحمت سے رمضان کے مہینے کے اندر جہنم سے بچ جاتے ہیں۔ آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔